اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی قاعدہ کے 36ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم اس میں ظرف کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ اس میں ظرف کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں ظرف کی تعریف کریں گے، اس کے بعد اس کے بنانے کے قواعد ذکر کریں گے۔ آپ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق بھی دیکھیں۔ آج کا سبق ہے اس میں ظرف کا بیان، اس میں ظرف کی تعریف ہے۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مصدر سے پہلے لفظ وقت یا جائے لگا دیا جائے، یعنی لفظ وقت یا لفظ جائے لگا دیا جائے۔ جیسے وقت خواندن، وقت خواندن یعنی پڑھنے کا وقت، یا جائے درخشیدن، درخشیدن کا معنی ہوتا ہے چمکنا، تو جائے درخشیدن یعنی چمکنے کی جگہ۔ ایسے ہی وقت خواندن کھانے کا وقت، یا جائے خواندن کھانے کی جگہ یعنی میس۔ کبھی حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھا کر اس میں ظرف بناتے ہیں، جیسے آرام سے آرام گاہ، آرام سے آرام گاہ یعنی آرام کرنے کی جگہ یا آرام کرنے کا وقت۔ اسی طرح کبھی امر سے پہلے کسی اسم کو ملا کر، امر سے پہلے کسی اسم کو ملا کر اس میں ظرف بناتے ہیں، جیسے خیز، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، تو اس کے شروع میں ہم اسم لے آئے یعنی زر، تو بنے گا زر خیز، زر خیز یعنی سونا پیدا ہونے کی جگہ، سونا پیدا ہونے کی جگہ۔ تو یہ تھا اس میں ظرف کا بیان۔ چلے ہم نے آپ کے لیے چند ایک مصادر کا انتخاب کیا ہے جس سے ہم مختلف اس میں ظرف کے صیغے بناتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم آپ کے لیے جو مصدر لے کے ہیں وہ ہے آختن۔ آختن کا معنی ہوتا ہے تلوار کھینچنا، آختن کا معنی تلوار کھینچنا۔ تو آختن سے پہلے وقت کو بھی لگاتے ہیں اور جائے کو بھی لگاتے ہیں، یعنی لفظ وقت اور لفظ جائے دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو کیا معنی بنے گا۔ آختن سے وقت آختن یا جائے آختن، اس کا معنی بنے گا تلوار کھینچنے کا وقت یا تلوار کھینچنے کی جگہ۔ آگے دوسرا مصدر ہے آرامیدن۔ آرامیدن کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا یا آرام دینا۔ تو وقت آرامیدن یا جائے آرامیدن یعنی آرام کرنے کا وقت یا آرام کرنے کی جگہ، یا آرام دینے کا وقت یا آرام دینے کی جگہ۔ تو چلتے ہیں اگلے تیسرے مصدر کی طرف۔ تیسرا مصدر ہے آزمودن۔ آزمودن کا معنی ہوتا ہے آزمانا، تو آزمودن سے بنے گا وقت آزمودن یا جائے آزمودن یعنی آزمانے کا وقت یا آزمانے کی جگہ۔ اسی طرح آغازیدن، وقت آغازیدن یا جائے آغازیدن یعنی شروع کرنے کا وقت یا شروع کرنے کی جگہ۔ اسی طرح آگاہیدن، وقت آگاہیدن یا جائے آگاہیدن۔ آگاہیدن کا معنی ہے خبردار کرنا، یعنی خبردار کرنے کا وقت یا خبردار کرنے کی جگہ۔
اسی طرح آموختن، آموختن کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، وقت آموختن یا جائے آموختن یعنی سیکھنے کا وقت یا سیکھنے کی جگہ۔ استادن کھڑا ہونا، وقت استادن یا جائے استادن یعنی کھڑا ہونے کا وقت یا کھڑا ہونے کی جگہ۔ اسی طرح اندوختن جمع کرنا، وقت اندوختن یا جائے اندوختن جمع کرنے کا وقت یا جمع کرنے کی جگہ۔ اسی طرح پختن کا معنی پکانا، وقت پختن یا جائے پختن پکانے کا وقت یا پکانے کی جگہ۔ اسی طرح پرستیدن پوجنا، وقت پرستیدن یا جائے پرستیدن یعنی پوجنے کا وقت یا پوجنے کی جگہ، یا عبادت کرنے کا وقت یا عبادت کرنے کی جگہ۔ آگے مصدر ہے تراشیدن چھیلنا، تو اس سے آئے گا وقت تراشیدن یا جائے تراشیدن چھیلنے کا وقت یا چھیلنے کی جگہ۔ اسی طرح جوشیدن ابلنا، وقت جوشیدن یا جائے جوشیدن ابلنے کا وقت یا ابلنے کی جگہ۔ چیدن چننا، چیدن چننا وقت چیدن یا جائے چیدن یعنی چننے کا وقت یا چننے کی جگہ۔ اسی طرح خرامیدن، خرامیدن کا معنی ہوتا ہے اکڑ کر چلنا، وقت خرامیدن یا جائے خرامیدن یعنی اکڑ کر چلنے کا وقت یا اکڑ کر چلنے کی جگہ۔ اسی طرح خفتن کا معنی سونا، وقت خفتن یا جائے خفتن یعنی سونے کا وقت یا سونے کی جگہ۔ تو اس طرح آپ بے شمار مصادر، جتنے بھی مصادر ہیں ان سے آپ خود بھی یہ بنا سکتے ہیں۔ صرف مصدر کے شروع میں لفظ وقت یا جائے لگا دیں تو یہ اس میں ظرف کا صیغہ بن جائے گا، تو اس کا معنی ہوگا کہ یعنی وقت یا جگہ۔ تو اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے، تو جس سے کسی کام کی جگہ یا وقت ظاہر ہو رہا ہو، یا جو صیغہ کسی کام کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے تو اس کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے، چند ایک مصادر اور کر لیتے ہیں۔ خنبیدن، خنبیدن کا معنی ہوتا ہے تالی بجانا، تو وقت خنبیدن یا جائے خنبیدن یعنی تالی بجانے کا وقت یا تالی بجانے کی جگہ۔ اسی طرح خواندن پڑھنا، وقت خواندن یا جائے خواندن پڑھنے کا وقت یا پڑھنے کی جگہ۔ آگے خوردن، وقت خوردن یا جائے خوردن یعنی کھانے کا وقت یا کھانے کی جگہ۔ اسی طرح رفتن چلنا یا جانا، وقت رفتن یا جائے رفتن یعنی چلنے کا وقت یا چلنے کی جگہ، یا جانے کا وقت یا جانے کی جگہ۔ اسی طرح زدن مارنا، تو وقت زدن یا جائے زدن مارنے کا وقت یا مارنے کی جگہ۔ اسی طرح شگفتن، شگفتن کا معنی ہوتا ہے کھلنا، وقت شگفتن یا جائے شگفتن یعنی کھلنے کا وقت یا کھلنے کی جگہ۔ اسی سے شگفتہ، شگفتہ آتا ہے لفظ شگفتہ، یہ نام بھی ہوتا ہے، خواتین کا نام بھی ہے یہ شگفتہ۔ تو شگفتہ کا ویسے اس کا معنی بنتا ہے کھلا ہوا، یعنی کھلی ہوئی چیز کو شگفتہ کہتے ہیں۔ وقت شگفتن یا جائے شگفتن یعنی کھلنے کا وقت یا کھلنے کی جگہ۔ اسی طرح تلبیدن طلب کرنا یا بلانا، تو وقت تلبیدن یا جائے تلبیدن بلانے کا وقت یا بلانے کی جگہ۔ کافتن، کافتن کا معنی کھودنا، تو وقت کافتن یا جائے کافتن کھودنے کا وقت یا کھودنے کی جگہ۔ اسی طرح کندن یا کندیدن، یہ دونوں طرح مصدر آتے ہیں، کندن یا کندیدن، تو اس کا معنی ہوتا ہے کھودنا۔ کندن سے کند مضارع آتا ہے، جس طرح کردن سے کند مضارع آتا ہے، اسی طرح کندن سے کند مضارع اور کندیدن سے کندد مضارع آتا ہے، کندد، کندیدن سے کندد اور کندن سے کند، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کھودنا۔ تو یہ دیکھیں
وقت کندن یا جائے کندن یعنی کھودنے کا وقت یا کھودنے کی جگہ. اسی طرح کندیدن سے کریں وقت کندیدن یا جائے کندیدن کھودنے کا وقت یا کھودنے کی جگہ. اسی طرح گفتن گفتن وقت گفتن یا جائے گفتن یعنی بولنے کا وقت یا بولنے کی جگہ. اسی طرح چند ایک مصادر ہم کر لیتے ہیں. دوسرا جو اس کے بنانے کا قاعدہ ہے کہ کبھی حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھا کر اس میں ظرف بناتے ہیں. کبھی حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھا کر اس میں ظرف بناتے ہیں، جیسے آرام سے آرام گاہ. تو چند ایک ہم حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھاتے ہیں اور اسے اس میں ظرف بناتے ہیں. دیکھیں آراستن کا معنی ہوتا ہے سنوارنا اور اس کا حاصل مصدر آتا ہے آرائش. تو آرائش گاہ آئے گا، گاہ ساتھ ملائیں گے تو بنے گا آرائش گاہ. تو آرائش گاہ کا معنی ہوگا سنوارنے کی جگہ، یعنی جیسے بیوٹی پارلر ہوتا ہے سنوارنے کی جگہ. اسی طرح آزمودن آزمودن کا معنی ہوتا ہے آزمانا اور اس کا حاصل مصدر آتا ہے آزمائش آزمائش. تو آزمائش کے آخر میں ہم گاہ بڑھائیں گے تو بنے گا آزمائش گاہ. تو یہ اس کا معنی ہوگا یعنی آزمانے کی جگہ. اسی طرح امیختن ایک مصدر ہے. امیختن کا معنی ہوتا ہے ملنا یا ملانا. تو اس کا حاصل مصدر آتا ہے امیزش. تو امیزش سے بنے گا امیزش گاہ. امیزش سے امیزش گاہ یعنی ملنے کی جگہ یا ملانے کی جگہ، ملنے کی جگہ یا ملانے کی جگہ. اسی طرح دیکھیں پروردن کا معنی ہوتا ہے پالنا اور اس سے پرورش پرورش یہ آتا ہے حاصل مصدر اور اس سے آئے گا پرورش گاہ پرورش گاہ یعنی پالنے کی جگہ. پروردن کا معنی پالنا اور اس سے حاصل مصدر آئے گا پرورش. تو اس کے آخر میں گاہ بڑھائیں گے تو بنے گا پرورش گاہ یعنی پالنے کی جگہ. اسی طرح دیکھیں پیمودن پیمودن کا معنی ہوتا ہے ناپنا اور اس سے پیمائش پیمائش یہ حاصل مصدر آتا ہے اور پیمائش گاہ یہ اس میں ظرف بنے گا یعنی ماپنے کی یا ناپنے کی جگہ. اسی طرح چند اور مصادر دیکھیں. تراشیدن آتا ہے چھیلنا یا کاٹنا، اس سے حاصل مصدر آتا ہے تراش تراش. تو اس کے آخر میں گاہ بڑھائیں گے تو بنے گا تراش گاہ. تو تراش گاہ کا معنی ہوگا کاٹنے کی جگہ یا چھیلنے کی جگہ. اسی طرح چریدن چریدن کا معنی ہوتا ہے چرنا اور اس سے حاصل مصدر چراں آتا ہے چراں. چراں سے ہم گاہ بڑھائیں گے تو بنے گا چراگاہ چراگاہ یعنی چرنے کی جگہ چراگاہ یعنی چرنے کی جگہ. اسی طرح خوابیدن خوابیدن مصدر خوابیدن کا معنی ہوتا ہے سونا اور اس کا حاصل مصدر آتا ہے خواب خواب. تو گاہ بڑھائیں گے تو بنے گا خواب گاہ. تو خواب گاہ کا معنی یہی ہوگا یعنی سونے کی جگہ خواب گاہ. یہ اس میں ظرف بن جائے گا حاصل مصدر سے، پھر اس میں ظرف بن جائے گا. اسی طرح زیستن زیستن کا معنی ہوتا ہے جینا جینا. تو زیست اس کا حاصل مصدر آتا ہے اور زیست گاہ یعنی جینے کی جگہ. اسی طرح ہراسیدن ہراسیدن کا معنی ہوتا ہے ڈرنا ہراسیدن کا معنی ڈرنا اور اس کا حاصل مصدر آتا ہے ہراس. تو اس کے آخر میں گاہ بڑھائیں گے تو بنے گا ہراس گاہ یعنی ڈرنے کی جگہ. ڈرنا یا ڈرانا یا ڈرانے کی جگہ بھی بن سکتا ہے ہراس گاہ یا ڈرنے کی جگہ. تو یوں ہم اس میں ظرف کا صیغہ بنائیں گے. حاصل مصدر کے آخر میں لفظ گاہ بڑھا کر اس میں ظرف بناتے ہیں. اسی طرح آخر میں یہ ہے کہ کبھی امر سے پہلے کسی اسم کو ملا کر اس میں ظرف بناتے ہیں، جیسے خاصتاً مصدر سے خیزت مضارع آتا ہے اور اس سے امر آتا ہے خیز. تو اس کے شروع میں ہم اسم لے آئیں زر تو بنے گا زر خیز. تو زر خیز کا معنی بنے گا زر ویسے سونے کو کہتے ہیں
اس کا معنی ہے سونا، تو زرخیز کا معنی ہوگا سونا پیدا کرنے کی جگہ، سونا پیدا کرنے کی جگہ۔ تو اس قاعدے کے مطابق بہت کم جو ہے نا اس میں ظرف کے صیغے آتے ہیں۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج آپ نے اپنا سبق سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ تو اس طرح آپ مختلف مصادر سے مختلف اسم ظرف کے صیغے خود بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح مختلف مصادر سے آنے والے حاصل مصدر جو ہیں ان سے بھی آپ خود اسم ظرف کے صیغے بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز پھر اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔